الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ہو محمد پر اور محمد کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم تسلیم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ حقیقی نیٹ ورک چینل۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافدین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر باللابک کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو آج بھی عبد الغفار کہتا ہے تو کوئی عبد الجبار کہتا ہے، کوئی اس نبی کو الیاس کہتا ہے، کوئی کشتی والا نبی کہتا ہے، جنہیں دنیا نوح نجی اللہ کے نام سے بھی پکارتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ جب نوح علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن افسوس چند یتیم مسکین کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ سے رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ لوگ ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو تو نیست و نابود عطا فرما۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کی تو اللہ نے ایک پیغام پہنچوایا کہ اے نوح، تو ایک کشتی تیار کر، ان قریب یہ تیری ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے، جبکہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر رہا کرتے تھے، نہ وہاں کوئی سمندر تھا، نہ دریا تھا، نہ کوئی درخت تھا۔ تو بالآخر اللہ کے نبی نے درخت اگائے، پھر ان درختوں کی لکڑی سے نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ پھر آپ بڑے بڑے درختوں سے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، لوہوں کی کیل بناتے، پھر ان کیلوں سے تختوں کو جوڑتے گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ 100 سال تک نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم وہاں آ کر آپ کا مذاق اڑاتی رہی کہ نہ یہاں کوئی دریا ہے اور نہ کوئی سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کشتی کا طول 300 گج اور اونچائی 30 گج، اور اس کشتی کا عرض 50 گز تھا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کشتی کا جو طول ہے وہ 1 کلومیٹر یعنی 1000 گز تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں بنائی گئی تھی، یہ جیسے نیچے سے بند کی گئی تھی ویسے ہی اوپر سے بھی بند کی گئی تھی تاکہ بارش کا پانی بھی اندر نہ جا سکے۔ اور اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ سب سے نیچے والا درجہ جانوروں کے لیے تھا، اور درمیان والا درجہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اونچے والا درجہ چرند اور پرندوں کے لیے تھا، اور ہر ایک کشتی کے درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، تمام چرند پرند اور جانوروں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
پرندوں، جانوروں، خواہ وہ ہر چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، ان سب کو کشتی پر سوار کرتی ہے۔ پھر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا بس وہی بچے گا، کیونکہ یہ نجات کی کشتی ہے۔ اس کشتی کا محافظ کیونکہ خود اللہ ہے، جو اس کشتی میں آ جائے گا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ تمام لوگ آپ پر ہنستے رہے اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کی کشتی میں انسان بہت کم لوگ تھے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 80 لوگ تھے، جن میں نوح علیہ السلام کے 3 فرزند حام، سام اور یافز اور ان کی 3 بیویاں موجود تھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور وہ پوری تمہاری قوم کو ڈبو دے گا۔ قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی اگلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ جہاں وہ لوگ رہتے تھے ان کے گھر ڈوبنے لگے اور اوپر سے بارش برس رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے۔ پھر وہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے کہ کچھ دیر میں طوفان تھم جائے گا۔ ان کافروں کے ساتھ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی پہاڑوں کی طرف چڑھ رہے تھے، تو آپ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے کنعان واپس آ جا، نجات کی کشتی میں آ جا۔ پھر کنعان اور اس کی ماں نے کہا کہ کچھ ہی دیر میں ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس پانی اتنا بڑھ گیا کہ نہ وہاں کوئی پہاڑ بچا، نہ کوئی وہاں درخت بچا، اور صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کے سفینے میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور پانی اونچائی کی طرف بلند ہوتا رہا۔ پھر 40 دن بعد بارش ہونی رک گئی اور پانی کا بلند ہونا بھی رک گیا، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 مہینے کے عرصے تک یہ کشتی نوح پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرق کی جانب میں ایک پہاڑی جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام جس کا نام جودی ہے، جس کی اونچائی 13,000 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ کشتی نوح اس پہاڑ کی چوٹی سے لگ کر رک جاتی ہے۔ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا اور کہا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ کی جماعت 5 ماہ تک جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور پھر آپ نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آزاد کر دیا۔ جودی پہاڑ پر رکنے کے دوران حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے اور اس دنیا کو دوبارہ بسانے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے شام جس سے عربی نسل چلی، اور دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جس سے ترکی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کے بیٹوں نے دنیا کو دوبارہ سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان نوح کے تقریباً 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دار فانی سے اس دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کشتی نوح کو آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کا نشان فرمائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کے باقیہ حصے مشرقی ترکی میں کوہ ارارات پر پائی گئی ہے۔ یہ کشتی بالکل ویسی ہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی۔ انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے نوح علیہ السلام پر سلام ہو، سلام ہو، سلام۔